اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھلائی جاتی ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ کیسے دونوں الگ ہو جائیں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہم مسجد اپنی خود بناتے ہیں، چاہے ایک چھپر ڈال کر کے بنائیں، اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ سے کوئی مساعدت لینا ہم نہیں گوارا کرتے۔ اچھا، میں یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا، صدیقی صاحب جن کو گورنمنٹ نے بنایا تھا اسکولوں کو ان کا اقلیتی کردار دینے کے لیے، وہ میرے برابر بیٹھے تھے، وہ بھی اس اجتماع کو بلانے والے تھے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے میرے بعد، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے ارشد کے بعد مجھے بلا لیا، کچھ وقفے کے بعد بلاتے۔ انہوں نے تقریر، اور جیسے انہوں نے کہا، میں نے اس پر یہ کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، آپ جو فرمائیں گے میں اسے قبول کروں گا، خاموش، میں کوئی اس کی تردید نہیں کروں گا، اس لیے آپ فرمائیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں کا کردار کمزور ہو گیا، وہ تو مجمع جو صبح سے کھڑے ہو گئے، خبیث ہے، اتار دو، پھینک دو، نکال دو اس کو یہاں سے۔ جب آگ لگنے لگی تو میں نے صدیقی صاحب سے کہا، جب صدیقی صاحب میں تو جا رہا ہوں۔ صدیقی صاحب نے مجھے پکڑے، بھائی خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ مجمع ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں آخر گھبرا رہے؟ ایک بات ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ہے آپ قبول کیجئے، نہ مرضی کے مطابق ہے آپ نہ قبول، لیکن اس اجلاس کے اندر یہاں کیوں شور بچاتے ہو؟ خیر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ جب ہو گیا تو میں اٹھ کے بھاگ گیا۔ کانگریس گورنمنٹ کی جو بالکل آخری شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی سونیا جی صدر تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا، میں پہلے منع کرتی تھی کہ اس مسئلے کو نہ چھوڑو، بند کر دو اس کو، جو مدرسہ بند ہو گیا۔ آج بھی یہی مصیبت تھی، ان مدرسوں کے خلاف ابتدا میں جو امداد نہیں لیتے تھے کوئی نہیں بولتا تھا، اس لیے کہ جب تمہارا کھایا نہیں ہے تو تم ہم سے پوچھ کیوں سکتے ہو؟ جو تمہارا کھاتے ہیں ان سے جا کے کہو، انہوں نے کھایا ہے اب تم ان کے حلق سے نکالو، ہم نے تو کبھی تم سے 2 پیسے بھی نہیں دیے۔ دارالعلوم دیوبند کو سن 56 کے اندر، 1956 میں، جو اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ دیوبند آئے تھے۔ انہوں نے دیوبند، حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے ایک لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ چلے گئے، اب شکریہ ادا کیا ان کا بہت، جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں لی جائے گی، اس لیے ہم آپ کا شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئیں، انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان کی، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ سے، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر کورٹ میں گئی، اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے، وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن، اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا۔ جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی، دارالعلوم نے بند کر دیا، اس کو ہم نہیں لیتے۔ یہ بات ہم نے کہی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ تبصرہ بھی حق کے اندر ہے۔
انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمارے مذہبی اداروں کے اوپر کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ دستور کی یہ دفعات ہمارے لیے چین و سکون اور عزت و آبرو کے ساتھ ملک میں رہنے کا ہمیں حق دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگراموں کے اندر کامیاب رہیں گے۔ میرے بھائی، فلسطین کا مسئلہ ہے، دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے۔ جب میں نے اگلے ہی دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا، بیت المقدس اسرائیل سے باہر تھا، فلسطین آزاد تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا۔ پھر یہی نہیں، 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر، اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں تھی۔ اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے۔ اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد سے پھر کبھی یہ بات نہیں آئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظریے کو لے کر اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا تاریخ، اگر خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بتاتے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، اور جمعیت علماء اس چیز کے اوپر ہے۔ ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقف ترمیمی بل کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ جس کو جان لے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی، آندھرا گورنمنٹ کو بھی اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھرا گھونپیں گے اور مسلمان کے مذہب کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے۔ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ دستور کے خلاف ہے۔ دستور نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ آپ وقف کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں، نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہیے، جو خیبر میں تھا۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرو، بلکہ باغ کی کھجوروں کو وقف کر دو فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا، باغ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو۔ وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو اور محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ میرے بھائی، وقف 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور چونکہ یہ مجلس اس کی نہیں ہے ورنہ تو بے شمار اوقاف ہیں خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وقف کیے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، آپ کیوں اس کے اندر دخل دیتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی۔ آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزئیات کو دستور کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے موت کے بعد تک قبر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اسلام اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ آپ کے دستور میں کتنی گنجائش ہوگی اس کی؟ یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل اندازی کرے۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات کہی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زائد مجھے کوئی بات کہنی چاہیے، اس لیے میں آپ حضرات سے کہ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس ہال کے اندر ایک دو مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں دیکھا۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ سب جگہ شہرت تھی کہ اس اجلاس کا مقصد وقف ترمیمی بل کی مخالفت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہار کا مسلمان ہر اس طاقت کا مخالف ہوگا جو وقف ترمیمی بل کی تائید کرے گا۔ اس لیے آپ حضرات کا اس گرم جوشی کے ساتھ یہاں آنا، میں جمعیت علماء کے ایک خادم کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے زندہ رہیں اور مذہب کو خدا کرے زندہ رکھے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، جو لوگ باہر سے آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے پٹنے کے رہنے والوں نے، قادری صاحب کے صاحبزادے اور جمعیت علماء کے ورکرز جو یہاں کے ہیں یا باہر کے رہنے والے ہیں پٹنے کے علاوہ کے، جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جمعیت علماء کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور حکومت کو کسی بھی ایسے کام سے جو صوبے کے اندر یا ملک کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے، اس سے باز رکھے اور خدا کرے کہ اس ملک کے اندر امن و امان، پیار و محبت مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو اور مسلمان سب مل جل کر اپنی پرانی تاریخ کو یاد کریں اور زندہ کریں۔ مسلمان اور ہندو گاؤں در گاؤں آج سے نہیں 1300 سال سے رہتا چلا آ رہا ہے، کہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج کون سی ملک کے اوپر آفت ہے کہ آگ لگانے ہی کے اوپر سیاست کی بنیاد رکھی ہوئی ہے؟ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ملک ہمارا ہے، ہم ملک کے اندر امن و امان کو چاہتے ہیں، پیار و محبت کو چاہتے ہیں۔ جس طرح ہندو کا حق ہے مسلمان کا بھی حق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنی چاہیے۔ میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں، چاہے گھر ہو، محلے میں ہو، دکان پر ہو، بازار میں ہو، اسکول میں ہو،
یا اپنے کھیت میں ہو، اپنے پڑوسی ہندو کو اپنا بھائی سمجھو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرو، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تمہارا یہ عمل تمہارا مذہبی عمل ہے، یاد رکھنا، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، جمعیت علماء کا نہیں، قرآن و حدیث یہی کہتا ہے۔